بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کسی شہر میں ایک امیر سوداگر رہتا تھا۔ روپے پیسے کی اس کے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی۔ دور دراز ملکوں میں اس کا مال جاتا اور خوب منافع ہوتا۔ سوداگر کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام تھا زہرا اور چھوٹی کا نام تھا مشتری۔ بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی تھی کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر کو بھی بیوی کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ اس نے پھر دوسری شادی نہیں کی، کچھ مرحوم بیوی کی محبت میں اور کچھ اس خیال سے کہ سوتیلی ماں نہ جانے میری بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ لیکن اب وہ اپنا زیادہ تر وقت سفر میں گزارنے لگا۔ بچیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی آیا تھی اور نوکروں کی پوری فوج ان کے اشارے کے منتظر رہتی۔ محل نما مکان تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بیجا لاڈ پیار سے لڑکیاں بگڑ رہی تھی۔ دونوں ہی نہایت خود پسند، ضدی، خود غرض، بدتمیز اور بد تہذیب بن گئی تھی۔ کسی بات میں نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ نوکروں کی شامت آئی رہتی۔ ذرا سی بات پر کسی کے بال نوچ لیے، کسی کے کاٹ دیا، کسی کے ڈنڈوں سے پٹائی ہوئی، کسی کو بجلی سے جلایا۔ اس پر بھی بس نہ تھا۔ جب باپ گھر آتے تو ان سے نوکروں کی جھوٹی سچی شکایتیں لگاتی اور جب تک پٹوا نہ لیتی مانتی نہیں تھی۔ سوداگر جب آتے تو دنیا بھر کے قیمتی کھلونے لے کر آتے، بے جانات نخرا اٹھاتے اور اپنی غیر حاضری کی کسر پوری کرنا چاہتے۔ اس سے ان کے دماغ اور خراب ہو جاتا۔ ذرا غصہ آتا تو 1000 روپیوں کے کھلونے میں اٹھا کر پھینک دیتے، گھر کا قیمتی سامان توڑ دیتی۔ نہ باپ کچھ بولتے اور نہ کسی اور کو بولنے کی ہمت تھی۔ نوکروں کو تنخواہ اتنی اچھی ملتی تھی اور ہر طرح کا آرام تھا۔ سیاہ و سفید کے مالک تھے، اس لیے نوکری چھوڑ کر نہیں جاتے اور چپ چاپ ڈانٹ اور مار کھا لیتے۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ان کی بدتمیزیاں، بد مزاجیاں اور من مانیاں بڑھتی گئی۔ گھر کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ہر وقت اپنے بناؤ سنگار اور سیر سپاٹوں سے فرصت نہیں تھی۔ باپ نے پوری آزادی دے رکھی تھی اور بیٹیاں بالکل ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ بوڑھی آیا کبھی سمجھانے کی کوشش کرتی تو بڑھیا کی شامت ہی آ جاتی، اس کے بال نوچ گھسوٹ کر رکھ دیتی۔ بڑی زہرا میں پھر بھی ذرا لحاظ باقی تھا، لیکن چھوٹی مشتری کی ناک میں تو نکیل ہی نہیں تھی۔ ہر وقت گھر میں ایک ہنگامہ رہتا۔ کتنی دیر گھر میں رہتی کوئی نہ کوئی اس کے ظلم کا نشانہ بن رہا ہوتا۔ لوگ ان کے گھر آنے سے کتراتے تھے۔ سب کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، کون بےعزتی کروانا چاہتا ہے۔ لڑکیاں دھیرے دھیرے نوجوانی کی دہلیز پار کرنے لگی تو باپ کو بھی ہوش آیا۔ یوں بھی سوداگر اب بوڑھے ہو چلے تھے اور کچھ جوان بیٹیوں کا خیال تھا۔ اب انہوں نے سفر پر جانا کم کر دیا تھا، شہر میں ہی رہ کر کاروبار سنبھالتے تھے۔ گھر میں رہنے کا موقع ملا تو بیٹیوں کے رنگ ڈھنگ بھی کھلے۔ سخت پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ رشتوں کی کمی نہیں تھی، حالانکہ ان کی بدتمیزیوں کے چرچے دور دور پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن کروڑپتی باپ کی اولادیں تھیں۔ باپ کا جو کچھ تھا انہی دونوں کا تھا۔ لالچ بری بلا ہے۔ لوگ پیسے کھاتے یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار تھے، لیکن ان لڑکیوں کو کوئی بھاتا ہی نہیں تھا۔ جو کوئی رشتہ آتا اس میں 100 عیب نکال کر رکھتے تھے۔ کسی لڑکے کا رنگ کالا ہے تو کسی کا پھیکا شلجا، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو کسی کی ناک چپٹی ہوئی، کوئی بہت لمبا ہوتا تو کوئی چھوٹا۔ شکل و صورت اگر ٹھیک ہوتی تو ان کے طور طریقے پسند نہیں آتے۔ کوئی گوار ہوتا تو کسی کی ہنسی مذاق کا انداز خراب ہوتا تو کسی میں الو یا گدھے کی شبہات نظر آ جاتی۔ غرض ہر رشتے میں ہزاروں نقص نکالے جاتے اور نامنظور کر دیا جاتا۔ کئی دنوں تک دونوں بہنیں آنے والے رشتے کا مذاق بناتی رہتی۔ آخر اللہ اللہ کر کے زہرا کی شادی ہو گئی، لیکن مشتری کو تو کوئی پسند نہیں آتا تھا۔ اس کی خود سریاں اور بدتمیزیاں حد سے بڑھ گئی تھی۔ لوگ ان کے گھر میں قدم رکھتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کیا پتا کب کس کی عزت مٹی میں ملا دے۔ سوداگر سخت پریشان تھے۔ بیٹی کے رنگ ڈھنگ اور اس کی فکر نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ باپ کی سنتی ہی نہیں تھی۔ عمر 30 کے قریب پہنچ رہی تھی۔ سوداگر کو فکر تھی کہ کل اس کی آنکھ بند ہو گئی تو اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ دماغ 7ویں آسمان پر تھا اور مزاج کسی سے ملتے ہی نہیں تھے۔ سوداگر کے دوست کا ایک بیٹا تھا عابد۔ دونوں دوست شرکت میں کاروبار کرتے تھے۔ دوست کا انتقال ہوا تو بیٹے نے سارا کاروبار سنبھال لیا۔ بہت ہی نیک، سعادت مند اور سمجھدار لڑکا تھا۔ سوداگر کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ سوداگر جنہیں وہ چچا کہتا تھا، ان کی پریشانی اس سے دیکھی نہیں گئی۔ ایک دن اس نے سوداگر سے کہا، چچا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ میرے کسی عمل میں دخل مت دیجیے گا۔ سوداگر نے کہا، بیٹا
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم بہت اچھے لڑکے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی سے شادی کر کے تم زندگی بھر کی لعنت اپنے گلے میں لگا لو۔ وہ کسی طرح تمہارے لائق نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، بس اتنا کیجئے گا کہ شادی کے بعد جیسے ہی میں آپ کی بیٹی کو رخصت کروا کے لے جاؤں، آپ بھی کہیں سفر پر نکل دیجئے گا۔ نوکروں کی چھٹی کر کے مکان کو تالا ڈال دیجئے گا اور اپنی بیٹی کے نام کے تمام بینک کے کھاتے بند کروا دیجئے گا تاکہ وہ پیسہ نہ نکال سکے۔ سوداگر راضی ہو گئے۔ اگلے دن عابد سوداگر کے گھر پہنچا۔ ابھی جا کر بیٹھا ہی تھا کہ باورچی روتا ہوا ہے، حضور قورمے میں نمک تھوڑا تیز ہو گیا تھا تو بیوی نے پوری دیگچی میرے سر پہ دے ماری۔ اتنے بذات چلاتا ہوا آیا۔ بیوی کو کوئی کپڑا پسند نہیں آیا تو انہوں نے میرے سارے تھان کیچڑ میں پھینک دی۔ اسی وقت نوکرانی روتی ہوئی آئی کہ کمرے کی صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی تو بیوی نے میری چوٹی کاٹ دی۔ سوداگر نے باورچی کو مرہم پٹی کے لیے بھجوا دیا، بجاج کا نقصان پورا کیا اور نوکرانی کو انعام دلا کر چپ کرائے۔ پھر عابد سے بولے، بیٹے دیکھ رہے ہو یہ گھر نہیں جہنم ہے۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ۔ تمہیں میں بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں اور کوئی باپ نہیں چاہے گا کہ اس کے بیٹے کو کوئی ایسی بیوی ملے جو اس کی زندگی دشوار کر دے۔ وہ میری بیٹی ہے تو کیا ہوا، میں جانتا ہوں وہ کسی شریف آدمی کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہے۔ عابد نے کہا، چچا یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، کل میں قاضی اور دو گواہوں کو لے کر آؤں گا، آپ کل ہی اپنی روانگی کا انتظام کر لیں۔ اگلے دن سوداگر نے بیٹی سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں دیکھنے ایک لڑکا آ رہا ہے، ذرا تمیز سے پیش آنا، شریف لڑکا ہے۔ مشتری اس شریف لڑکے سے نپٹنے کے لیے پوری تیاری کر کے بیٹھی تھی۔ کئی ترکیبیں سوچ رکھی تھی کہ کیسے آنے والے کی گت بنائے گی اور اسے آئینہ دکھائے گی کہ اس نے مشتری کے لیے رشتہ لانے کی ہمت کیسے کی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بڑا خوش شکل اور سمارٹ سا مرد اس کے کمرے میں گھسا ہے اور گھبرا گھبرا کر بولا، میری مشی جان، میں تمہارے صدقے میں قربان، مجھ سے شادی کرو گی؟ بولو شادی کرو گی، بولو کرو گی؟ مشتری ہکا بکا رہ گئے۔ عجیب حالت، کبھی غصہ آتا اور کبھی اس آدمی کی حرکت پر ہنسی آتی۔ اس کے ہونٹوں پر ہنسی دیکھ کر وہ آدمی چلایا، تم ہنس رہی ہو یعنی تمہیں منظور ہے، بولو منظور ہے نا؟ مشتری کو لگا کہ کوئی پاگل اس کے کمرے میں گھسایا ہے۔ وہ غصہ بھول کر اسے اور دیوانہ بنانے کی غرض سے بولی، ہاں منظور ہے، بولو کیا کرو گے؟ جواب سن کر وہ آدمی رکا نہیں بلکہ ویسے ہی منظور ہے چلاتا ہوا واپس چلا گیا اور بیٹھک میں جا کر قاضی صاحب سے بولا، آپ نے کہا پڑھیے، دلہن کو منظور ہے۔ اس چیخ و پکار کی آواز آنگن میں کھڑے گواہوں نے بھی سنی تھی۔ جب مشتری نے کہا تھا ہاں منظور ہے، اس سے پہلے کہ مشتری کچھ سمجھ سکتی، قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ عابد سوداگر سے بولا، بس چچا، اب آپ بیٹی کو رخصت کر دیجیے اور گھر کو تالا لگا کر چلے جائیے۔ پھر شور مچاتا ہوا گھر میں داخل ہوا، مشی جان میں تمہارے صدقے میں قربان، ہمارا نکاح ہو گیا، چلیے اپنے گھر چلیے۔ مشتری تیزی سے بدلتے ہوئے حالات پر حیرت سے گنگ سی ہو گئی۔ اس آدمی نے جب ہاتھ پکڑا تو اس نے غصے سے جھٹکنا چاہا، اس نے پیچھے سے اتنی زور سے گردن پکڑی کہ لگا ٹوٹ جائے گی۔ مشتری کو لگا کہ کسی پاگل سے سابقہ پڑ گیا ہے۔ ڈر لگنے لگا کہ کہیں جان سے نہ مار دے۔ چاروں طرف دیکھا، نہ کوئی نوکر نظر آیا اور نہ سوداگر ہی موجود تھے۔ عابد اس طرح اسے کھینچتا ہوا باہر رہا۔ باہر ایک شاندار کار اور ایک گدھا کھڑا تھا۔ کار کے چاروں پہیوں کی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ عابد نے کار کو ٹھوکر مار کر کہا، میری مشی جان، میں آپ کے صدقے میں قربان، یہ گاڑی آپ کے لائق ہی نہیں ہے، میں آپ کے لیے یہ شاہی سواری لایا ہوں، اس پر گھر چلتے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر کی بہن ہے۔ عابد نے سختی سے اسے پکڑ کر گدھے پر بٹھایا اور پیچھے خود بیٹھا اور زور سے 2 چابک گدھے کو مارے اور 2 مشتری کو۔ گدھا دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ مشتری کے بدن میں کاٹو تو لہو نہیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ کسی پاگل کہتے چڑھ گئی ہے، اگر ذرا چون چرا کی تو یہ گلا ہی کاٹ دے گا۔ ساری بولتی بند ہو گئی اور غصہ ہوا ہو گیا۔ ڈر کے مارے رنگ سفید پڑ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہوا کیا۔ سارے نوکر کہاں مر گئے تھے، اس کے باپ کہاں چلے گئے تھے، اور یہ پاگل گھر میں کیسے گھسایا؟ پوچھے تو کس سے پوچھے؟ پاگل ہر 2 قدم کے بعد 2 چابک گدھے کو مارتا اور 1 آدھا مشتری کو۔ وہ سی کرتی تو کہتا، ارے آپ کے لگ گئی کیا، معاف کر دیجئے میری مشی جان، یہ نالائق گدھا بہت بدذات، نہ جانے کون سے سنسان راستوں سے لے کر آیا کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکے۔ آخر ایک چھوٹے سے مکان پر پہنچے جس میں صرف 2 کمرے تھے، کھڑکیوں میں سلاخیں لگی تھی اور آس پاس کوئی اور مکان بھی نہیں تھا۔ راستے پر چابک کھا کھا کر تکلیف اور خوف سے مشتری کے کس پل نکل گئے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی پاگل کہتے چڑھ گئی ہے۔ چپ رہنے میں ہی عافیت ہے، نہ جانے کب گلا گھوٹ کر قصہ تمام کرے۔ پاگل ہی ٹھہرا۔ کمرے میں ایک بان کا پلنگ پڑا تھا،
जिस पर दरी बिछी हुई थी। एक कुर्सी थी और एक कोने में सुराही और गिलास रखा था। कमरे में पंखा भी नहीं था। एक छोटा सा बल्ब छत से लटक रहा था और पलंग पर हाथ का पंखा पड़ा था। आबिद बोला, मेरी मिशी जान, मैं आपके सदके में कुर्बान। आप बहुत थक गई होंगी, आप यहाँ आराम करें, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। और वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। बाहर से कुफल में चाबी घूमने की आवाज़ आई। मश्तरी ने इत्मीनान का सांस लिया कि पागल से थोड़ी देर को तो पीछा छूटा, लेकिन सकून कहाँ। महलनुमा मकान की शाही ख्वाबगाह में गद्देदार मखमल और रेशम के बिस्तर पर सोने वाली, और यहाँ बांध की चारपाई जिसको उसके नौकर भी इस्तेमाल नहीं करते थे, मजबूरन उस दरी पर बैठ गई। जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था, उस पर गर्मी की शिद्दत। उसके ख्वाबगाह में बिजली के पंखे के अलावा हर तरफ खस के पर्दे पड़े रहते थे, जिस पर पानी छिड़कने के लिए एक नौकर मुकर्रर था। और कहाँ ये हाथ का पंखा जो उसने जिंदगी में कभी छुआ भी नहीं था, लेकिन मजबूर होकर वही झूलना पड़ा। जरा ही देर में हाथ में छाले पड़ गए और खून रसने लगा। उठकर सुराही से पानी पिया। सख्त भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। बाप ने आने वाले मेहमान के लिए बहुत कुछ पकवाया था, लेकिन मश्तरी ने सोचा था कि शादी के उम्मीदवार को घर से निकालकर आराम से बैठकर खाएगी। क्या पता था कि मुसीबत आ पड़ेगी। कभी बहुत गुस्सा आता, जी चाहता कि ये सुराही, गिलास, पंखा सब उठाकर फेंक दे, लेकिन फिर उस पागल का ख्याल आता और जिस्म पर चाबुक के निशान दुखने लगते। यही सब सोचते सोचते आंख लग गई। मिसल मशहूर है कि नींद कांटों पर भी आ जाती है। न जाने कितनी देर सोई होगी। आंख खुली तो जिस्म पसीने से तरबतर हो रहा था। कमरे में अंधेरा फैल चुका था, गले में कांटे पड़ रहे थे और भूख से आंतें ईंट रही थी। टटोल टटोल कर लाइट जलाई, कमरे में पीली सी रोशनी फैल गई। सुराही से पानी पिया, दरवाजा हिला डुला कर देखा। खिड़की के बाहर फैले अंधेरे से डर लगने लगा। थक हार कर फिर उसी पलंग पर बैठ गए जिसके खटमलों ने दोपहर काटा था। रात हुई तो मच्छर भी निकला। गर्मी, मच्छर, खटमल, भूख, अंधेरा, डर, ऐसे हालात के बारे में तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बेबसी और बेचारगी की हद हो गई तो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन रोने से मसाइल हल नहीं होते। न जाने किस तरह सोते जागते रोते धोते सुबह हुई। सुबह दरवाज़ा खुला और आबिद एक हाथ में मिट्टी के कलड़ में चाय और डबल रोटी लिए अंदर दाखिल हुआ। सुबह बखैर मिशी जान, मैं आपके सदके में कुर्बान। रात कैसी गुजरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि आप भूखी होंगी। काम में ऐसा उलझा था कि सुबह हो गई। देखिए, मैं आपके लिए स्पेशल सौंधी सौंधी चाय खुद अपने हाथ से बना कर लाया हूँ। चलिए नाश्ता कर लीजिए। मिस्त्री का जी तो चाहा कि चाय उसके मुंह पर दे मारे, लेकिन एक तो पागल का डर, ऊपर से भूख अपनी आखिरी हदों को छू रही थी। चुपचाप डबल रोटी चाय में भिगो के हलक से उतारी, वो जिसके नाश्ते की मेज दुनिया की नेमतों से भरी होती थी और ज़रा कमी बेशी होने पर खाने की चीज़ें उठा उठा कर फेंक दिया करती थी। आज चाय और सूखी डबल रोटी का नाश्ता कर रही थी। अपनी मजबूरी पर आंख से आंसू निकल आए। आबिद कुर्सी पर बैठा उसे गौर से देख रहा था। उसके आंसू देखकर बोला, मेरी मिशी जान, मैं आपके सदके में कुर्बान। आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या नाश्ता पसंद नहीं आया? लाइए उसे फेंक दो, दूसरा नाश्ता लाऊंगा जो आपके लायक हो। आबिद ने हाथ बढ़ाया तो मश्तरी घबरा के बोली, नहीं नहीं, ठीक है। उसे लगा कि 24 घंटे के बाद तो ये सूखी डबल रोटी मिली है, ये भी फेंकती तो न जाने कब खाने को मिलेगा। खाने के बाद मश्तरी ने डरते डरते उसकी तरफ देखा। वो हाथ में पकड़े चाबुक को घुमा रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, मैं अपने अब्बा के पास जाना चाहती हूँ। आबिद बोला, आपके अब्बा तो सफ़र पर निकल गए। उन्हें इत्मीनान हो गया कि बेटी अपने घर की हो गई। मश्तरी ने जलकर सोचा, खाक घर की हो गई, घर से बेघर हो गई है, लेकिन सिर्फ इतना बोली, मुझे घर पहुंचा दीजिए। मिशी जान, में आपके सदके में कुर्बान। अब यही आपका घर है। उस घर में तो आपके वालिद ताला डाल गए हैं और नौकरों की छुट्टी कर दी है। मश्तरी ये सुन के धक सी रह गई। अभी कुछ और कहना चाहती थी कि आबिद खड़ा हो गया। अच्छा मिशी जान, अब मैं चलता हूँ, आप आराम करें, शाम को मुलाकात होगी। मश्तरी का दम निकल गया, यानी बगैर पंखे के यहाँ शाम तक भूखा रहना होगा। उसने धीरे से कहा, यह गर्मी बहुत है, एक पंखा लगवा दीजिए। आबिद ऐसे बोला जैसे उसे पता ही ना हो। अरे यहाँ पंखा नहीं है, बड़े नालायक हैं ये लोग। मैंने बिजली वाले से ताकीद कर दी थी कि हमारी दुल्हन आ रही है, यहाँ पंखा लगा दे। अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ। और वो ताला लगाकर चलता बना। मश्तरी फिर अपनी किस्मत को रोने को तनहा रह गई। दोपहर जैसे तैसे काटी। शाम को आबिद आया, साथ में एक नौकर खाने का ख्वान उठाए हुए था। उसे एक स्टूल पर रख दी। नौकर वहीं खड़ा हो गया। ख्वान में तरह तरह के खाने सजे हुए थे। मश्तरी का भूख से बुरा हाल था, जल्दी से उठकर बैठ गए। आबिद बोला, ठहरी, पहले मैं चख कर देख लूँ यह मेरी मिशी जान के खाने के लायक भी है या नहीं। यह बड़ी नाजुक मजाज है। आबिद हर प्लेट में से दो दो निवाले खाता, खाने में आयब निकालता और नौकर को डांटता, ये खाना पकाया है तुमने?
یہ ہماری بیگم کے کھانے کے لائق نہیں ہے۔ آخر میں ایک کٹورے میں پتلی سی دال اور 2 روٹیاں بچی، وہ اس نے مشتری کے آگے رکھ دی۔ مشی جان کیا بتاؤں، یہ نوکر بہت نمک حرام ہے، آپ کے شایان شان کھانا پکانا نہیں جانتے، آج آپ اسی سے ہی کام چلیں۔ مشتری نے سوچا کہ ابھی پہاڑ سی رات پڑی ہے، اگر یہ کھانا بھی لے گیا تو کیا ہوگا، دوپہر سے بھوک پریشان کر رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ دال سے لگا کر روٹی کھا لی اور عابد نوکر کے ساتھ چلا گیا۔ 2 دن ایسے ہی چلا۔ تیسرے دن اتنا ہوا کہ عابد بجائے کمرے میں تالا لگانے کے گھر میں تالا لگا کر گیا۔ مشتری نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا، 2 کمروں کا مکان تھا، ایک باورچی خانہ بھی جہاں کھانا پکانے کا سامان موجود تھا، مٹی کے تیل کا چولہا بھی تھا، لیکن کھانا پکانا کس کو آتا تھا؟ چولہا جلاتے ہوئے ضرور ایک آدھ بار نوکروں کو دیکھا تھا، لیکن جلانا کون جانتا تھا؟ بھوک لگی تو چولہا چلانے کی کوشش کی، کبھی بجھ جاتا اور کبھی بھڑک جاتا، ہاتھ چلے، آگے کے بانوں کی ایک لٹ جل گئی، لیکن چولہا نہیں جل۔ جی چاہا کہ اٹھا کر پھینک دے، پھر ڈر گئی کہ عابد آ کر نہ جانے کیا برتاؤ کرے۔ اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ کم وقت گھر بھی تو ایسا بند تھا کہ کہیں سے نکل کر بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی۔ بینک میں اس کے نام لاکھوں روپیہ پڑا تھا اور وہ روٹیوں کو محتاج تھی۔ آخر کچی گاجر مولی کھا کر پیٹ بھرا اور آ کر پھر پلنگ پر لیٹ گئی۔ 3 دن گزر چکے تھے، اس نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ کہاں وہ دن میں 10 جوڑے بدلا کرتی تھی اور ایک بار کے پہنے ہوئے کپڑے دوبارہ نہیں پہنتی تھی۔ نوکروں کو بخش دیے جاتے تھے اور کہاں 3 دن ایک ہی جوڑا پہنے تھی جو پسینے میں بس گیا تھا۔ چوتھے دن عابد آیا تو اپنے ساتھ بزاز کو بھی لایا اور بولا، میری مشی جان، میں آپ کے صدقے میں قربان، میں بھی کتنا بھلکڑ ہوں، مجھے یاد ہی نہیں کہ آپ نے کئی دن سے لباس تبدیل نہیں کیے، میں بزاز کو ساتھ لایا ہوں، آپ کپڑا پسند کر لیں۔ بزاز نے کپڑے دکھانے شروع کی، ریشم اطلس کے کچھ ڈیزائن اسے پسند آئے، کہنے لگی ہاں یہ ڈیزائن مجھے پسند ہے، میں بہت دن سے اس کی تلاش میں تھی۔ عابد بولا، یہ آپ پہنیں گی؟ آپ نہیں مشی جان، یہ آپ کے لائق نہیں ہے، اور اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ کیسا کپڑا لائے ہو جو ہماری بیگم کے قابل ہی نہیں ہے، کچھ اور دکھا۔ وہ بڑھیا کپڑا دکھاتا رہا اور یہ تھان اٹھا اٹھا کر پھینکتے رہے۔ بزاز کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ تمہارا جو نقصان ہوگا میں بھر دوں گا۔ آخر ایک سستا سا سوتی چھینٹ کا کپڑا پسند کیا۔ مشی جان، یہ آپ کے لیے مناسب ہے، میں آج ہی سلوا کر لاتا ہوں۔ عابد بزاز کے ساتھ چلا گیا اور مشتری کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے دن کپڑے سل کر آ گئے جن میں نہ کوئی تراش خراش تھی اور نہ کوئی فیشن۔ مشتری جو شہر کی سب سے زیادہ فیشنیبل لڑکی سمجھی جاتی تھی، اس نے بے چون چرا نہا دھو کر لباس پہن لیا۔ 2 مہینے گزر گئے، دھیرے دھیرے کچھ سہولتیں ملنی شروع ہوئی، مثلاً کمرے میں پنکھا لگ گیا، ایک بڑھیا ملازمہ آ گئی جو برا بھلا کھانا پکا دیتی تھی، لیکن مشتری باہر کی دنیا دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ سارا غصہ، اکڑ، بدتمیزی، غرور ناک کے رستے نگل گیا تھا۔ عابد کے اشاروں پر ناچنے لگی تھی۔ 3 ماہ کے بعد جب مشتری بالکل ہی سیدھی ہو چکی تھی، ایک دن عابد ایک اٹیچی لے کر آئے اور مشتری سے کہا، اس میں کچھ کپڑے ہیں، جاؤ غسل کرو اور کوئی اچھا سا جوڑا پہن لو۔ مشتری اٹیچی لے کر کمرے میں آئی، کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بہت سے اعلیٰ درجے کے قیمتی اور خوبصورت کئی جوڑے رکھے تھے جسے وہ پہنا کرتی تھی، اس سے بھی زیادہ قیمتی، ساتھ میں سنگار کا سامان اور زیور بھی تھے۔ مشتری کو بڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ مہربانی اس کے لیے، پھر ڈر لگا کہ کہیں عابد اپنا ارادہ نہ بدل دے۔ ایک اچھا سا جوڑا نکالا اور غسل کر کے پہن لیا۔ بہت دنوں کے بعد سنگار کیا، زیور پہنا، تیار ہو کر باہر آئی تو عابد تھوڑی دیر کے لیے ببھوت سے رہ گئے۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، غرور، نخوت اور بدتمیزی نے سارا حسن بگاڑ دیا تھا۔ اب انسانیت کے جامے میں آئی تو سچ مچ حسین لگنے لگی۔ عابد اس کو لے کر باہر آئے، جہاں ایک شاندار کار ماں ڈرائیور کے موجود تھی۔ عابد اپنے ساتھ لے کر ایک بہت شاندار اور خوبصورت بنگلے میں پہنچے۔ مشتری کو یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔ شوفر نے دروازہ کھولا، ملازم نے اٹیچی اٹھائی، عابد کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ عابد کو اس کی سادگی پر ہنسی آ گئی۔ اس نے بتایا، مشی جان، یہ تمہارا بلکہ ہمارا گھر ہے، ہمارے ہونے والے بچوں کا گھر ہے۔ مشتری نے پوچھا، تو پھر وہ کس کا گھر تھا جس میں اتنے دن رہی؟ عابد نے کہا، وہ تمہاری امتحان گاہ تھی، وہاں سے کامیاب ہو کر تم یہاں تک پہنچی ہو۔ باتیں کرتے ہوئے دونوں اندر آئے تو مشتری کے لیے ایک اور حیرت کا سامنا تھا۔ بیٹھک کے کمرے میں اس کے والد، بہن زہرا اور بہنوئی موجود تھے۔ مشتری ان سے ایسے ملی جیسے صدیوں سے بچھڑی ہوئی تھی۔ سوداگر بیٹی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران تھے۔ انہوں نے اسے عابد دونوں کو گلے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دونوں بہنیں اندر چلی گئیں اور سوداگر شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے تو دونوں ہم زلف تنہا رہ گئے۔ زہرا کے میاں نے عابد سے پوچھا، کیوں میاں،
कितने जूते रोज खाते हो? आबिद ने जवाब दिया, जूते खाने वाले और होते होंगे, हम तो हुक्म चलाते हैं। हम जुल्फ बोले, रहने दो यार, मश्तरी की बदमजाजी से एक जमाना वाकिफ है, उल्लू किसी और को बनाना। आबिद बोले, हाथ कंगन को आरसी क्या, हम दोनों अपनी अपनी बीवियों को बुलवाते हैं, देखते हैं पहले किसकी बीवी आती है। दोनों में शर्त लग गई। पहले ज़ारा के मियाँ ने नौकर से कहा, जाओ हमारी बेगम से कहो हमने बुलाया है। नौकर ने आकर कहा, बीबी आपके साथ बुला रहे हैं। ज़ारा बोली, उनसे कह दो अभी आ जाऊंगी, इतने दिन बाद बहन से मिली हूँ, बातें कर रही है। नौकर ने आकर जवाब दोहरा दिया। आबिद ने कहा, आप हमारी बेगम से जाकर कहो साहब बुला रहे हैं। नौकर ने जाकर मश्तरी से कहा कि आपको साहब बुला रहे हैं। वो फौरन उठकर भागी। ज़ारा रोकती रह गई, लेकिन वो बनी नहीं आपा, वो नाराज़ हो जाएंगे। 2 मिनट के अंदर मश्तरी मियाँ के बुलाए पर बैठक में पहुंच गई। ज़ारा के मियाँ ने हैरत से देखा। आबिद बीवी से बोले, मैंने ये कहने के लिए बुलाया है कि मेहमानों के लिए खाना लगवाई। मश्तरी जी अच्छा कहकर फौरन ही बावर्ची खाने की तरफ चली गई। आबिद ज़ारा के मियाँ से बोले, आप क्या कहते हो? ज़ारा के मियाँ ने कहा, यार तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, मैं शर्त हार गया, जो कहो करने को तैयार हूँ। आबिद बोले, तुमसे क्या मांगूं भाई, तुम बड़े हो, एक नसीहत याद रखना, बीवी के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, लेकिन उसे सर पर मत चढ़ा, खुश रहोगे। और दोस्तों, मैं भी आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ कि बीवी भी एक इंसान होती है और हम भी इंसान हैं, हमें उसके साथ ज़िंदगी बितानी होती है, इसलिए वो भी हमारा हमरा ही है, उसका ख्याल भी बहुत लाजमी है। लेकिन जैसा कि आबिद ने कहा तो उसे सर पर मत चढ़ा, हालात को देख कर ही उसे भी चलना चाहिए। अगर वो हालात के साथ नहीं चलती तो उसे आप भी डांटिए, और हो सके तो उसका इम्तिहान कीजिए जैसे आबिद ने किया था। इंशाल्लाह खुश रहेंगे। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।